رامین کو گھر آئے 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن حالت تاحال وہی تھی۔ علی شاہ نے اسے گھر شفٹ کروا لیا تھا اور ایک کل وقتی نرس اس کے سر پر ہائر تھی، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق رامین کو ہوش کب آئے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ ان کی بہو تھی، ان کے بیٹے کی ذمہ داری تھی، اس کا سارا ٹریٹمنٹ وہ خود کروا رہے تھے۔ رامین سارم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں، یہ رامین ہوش میں آنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتی۔ سارم US کے ڈاکٹر سے بھی رامین کی میڈیکل رپورٹس ڈسکس کر چکا تھا۔ انہوں نے بھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ شب و روز اس روی سے گزر رہے تھے۔ علی شاہ ہفتے میں ایک بار آ کر اس کی کنڈیشن ضرور دیکھتے تھے۔ اگر وہ سارم کی بیوی نہ بھی ہوتی تو بھی وہ انہیں بہت عزیز تھی۔ 6 مہینے ہو چکے تھے اور سارم روز آفس سے واپسی پر اس کے پاس آتا۔ وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتا تھا۔ آج بھی وہ سیدھا آفس سے آیا تھا۔ اس نے رانی کی طرف 2 انویلپ بڑھائے تھے۔ ایک میں رانی کی فیس تھی، دوسرے میں رامین کی سیلری تھی۔ ہر مہینے جب وہ انویلپ دیتا اسے اپنا کہا جملہ یاد آتا تھا کہ اگر کوئی امپلائی سروائیو نہیں کر پاتا تو کمپنی اس کی سیلری اس کی فیملی کو بصورت پینشن دیتی ہے۔ سارم اور رانی اکٹھے چائے پیتے اور رامین سے ڈھیروں باتیں کرتے۔ وہ دونوں اپنی دن بھر کی روداد اسے سناتے۔ رومی یار کب اٹھو گی؟ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ سارم نے ہمیشہ کی طرح دہرایا گیا جملہ آج پھر دہرایا اور اس کے ہاتھ کو چوما۔ تم اٹھو گی تو ہی کوئی سزا دو گی، لیکن چپ رہ کر اتنی لمبی سزا مت دو۔ آئی لو یو۔ سارم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس لمس میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت، دیوانگی، تڑپ، عقیدت، احترام۔ سارم آگے بڑھ جاؤ، اسے جب بھی ہوش آئے گا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ موو آن کر جاؤ۔ سمینہ شاہ نے تکلیف سے کہا۔ نہیں مام، میں موو آن نہیں کروں گا۔ جب تک اسے ہوش نہیں آئے گا بے شک وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن میں اس کا انتظار کروں گا۔ سارم نے قطعیت سے کہا۔ ہاں سمینہ، میں بھی اسے موو آن نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ پہلے بھی یہ اسے پیچھے کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب اس کی زندگی جامد کر کے اسے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ علی شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چاہے اسے معاف کرے یا نہ کرے، وہ اس کے لیے چاہے جو بھی سزا منتخب کرے گی وہ سزا اسے بھگتنی ہوگی، چاہے وہ اسے ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، اسے اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ علی شاہ نے مزید کہا۔ شہریار، تمہارا بھائی حمزہ ہاسپٹل تعمیر کروا رہا تھا؟ سارم نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ ہاں بالکل، ہاسپٹل تعمیر ہو چکا ہے اور بہت اچھا جا رہا ہے۔ کیوں، تمہیں کوئی فیمیل ڈاکٹر چاہیے؟ شہریار نے شرارت سے کہا۔ ہاں، ایک فیمیل ڈاکٹر کے لیے سیٹ چاہیے۔ سارم نے تمہید باندھی۔ کیا مطلب؟ پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہو؟ پہلی نہیں، صاف صاف بات ہے، ایک فیمیل ڈاکٹر کے لیے سیٹ چاہیے۔ جاب پرماننٹ ہونی چاہیے، انسٹیٹیوٹ بھی ملنے چاہیے اور پروٹوکول بھی خاص ہونا چاہیے، اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیٹ ہو یا نہ ہو، مجھے سیٹ چاہیے، سارم نے ٹھٹائی اور دھونس سے کہا۔ شہریار نے کہکا لگایا۔ یہ ٹھٹائی اور اس کی ٹھٹائی سارم پر ہی سجتی ہے۔ سیٹ ہو، پروٹوکول ہو، انسٹیٹیوٹس ہوں، فل مالکان والی فیل چاہیے ہوں، تو حمزہ سے رشتہ پکا نہ کروا دوں؟ گریٹ آئیڈیا۔ اگر لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ سارم نے بھی کہکا لگایا۔ مالکن بننا کسے ہے؟ میری اور آمین کی بہن ڈاکٹر رانیہ خالد، اپنے بیچ کی ٹاپر ہے، بہت قابل، بہت محنتی، اور حمزہ کے لیے بہت خوبصورت، بہت دلکش، بہت حسین، بہت معصوم اور دل کی بہت اچھی پرفیکٹ میچ۔ شرم کر، ایک طرف بہن کہہ رہا اور دوسری طرف خوبصورتی پر قصیدے بھی پڑھ رہے ہو۔ بے غیرت بہن بھی پیاری لگ سکتی ہے، دیکھنے کا نظریہ مختلف ہوتا ہے۔ سارم نے اسے شرم دلائی۔ کب بھیجوں؟ کل صبح، میں حمزہ کو بتا دوں گا۔ حسن صحیح کام کر رہا ہے۔ ہاں بالکل، میں اس کی پروگریس سے بہت مطمئن ہوں۔ خیال رکھنا اس کا بھی۔ کیوں، میں اس کی بیوی ہوں؟ نہیں باس۔ دونوں ہنس پڑے۔ سارم نے کال کاٹ کر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ حسن کے بعد وہ رانی کی جاب کا مسئلہ بھی حل کر چکا تھا۔ رامین کے 2 بڑے مسئلے سالو ہو چکے تھے۔ اب رامین اٹھ کر میری زندگی کا بھی سب سے بڑا مسئلہ حل کر دو۔ سارم خیالوں میں ہی رامین سے مخاطب تھا۔ رامین، تم جب بھی آفس سے آتی تھی میں تمہیں پانی پلاتی تھی، یار اب تمہیں بھی مجھے پانی پلانا چاہیے۔ رانی فٹافٹ پانی پیتی رانیہ نے جھٹکے سے رامین کو دیکھا۔ رامین، یہ تم بولی تھی؟ رانی نے بے یقینی سے رامین کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر تصدیق چاہی۔ رامین نے نکاہت زدہ
پر دلکش مسکراہٹ اچھالی اور سر اس بات میں ہلایا۔ رانی خوشی سے چلائی اور گلے لگ گئی۔ امی دیکھیں، اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، امی جلدی آئیں۔ رانیہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ اسے ہوش کب آیا؟ رانیہ نے پاس کھڑی نرس سے پوچھا۔ 2 گھنٹے پہلے ڈاکٹر۔ بتا نہیں سکتی تھی؟ میم نے منع کیا تھا، وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ہم نے تمہیں بہت مس کیا، سارے بھائی بھی روز تم سے ملنے آتے ہیں، وہ آنے والے ہیں، ہم انہیں بھی سرپرائز دیتے ہیں۔ حسن بھائی کی بھی جاب لگ چکی ہے۔ واہ، یہ کایا کیسے پلٹ گئی، اور تمہاری یونی کیسی جا رہی ہے؟ رانیہ خاموش ہو گئی۔ کسی بھی پیشنٹ، خاص کر اپنے عزیز کو یہ بتانا کہ وہ زندگی کے کتنے ماہوں سال بے خبری کی دنیا میں رہا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کمرے سے باہر کھڑے سارم نے جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ تڑپ کر اندر آیا۔ رومی، تمہیں ہوش آ گیا؟ کتنا تڑپایا ہے تم نے ہمیں۔ سارم اس کے ساتھ لگا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ رامین کی بے ساختہ نگاہ رانیہ کی طرف اٹھی۔ رانی، اسے کہو یہ یہاں سے چلا جائے۔ رامین نے چہرہ موڑتے ہوئے کہا۔ ایسے مت کہو رامین، کتنے ماہوں سال تمہارے لیے تڑپاؤں، سارم نے تکلیف سے کہا۔ رامین نے حیرت سے سارم کو اور پھر رانی کو دیکھا۔ آج ڈیٹ کیا ہے رانی؟ آج تمہاری ہم سے ملنے کی ڈیٹ ہے۔ رانی نے اسے ٹالا۔ اس کے لیے رامین کو بتانا بہت مشکل تھا، لیکن وہ اسے اٹھتے ہی یہ جھٹکا نہیں دے سکتی تھی۔ سارم نے اشارے سے نرس کو بھیج دیا۔ ڈیٹ کیا ہے رانی؟ رامین کو کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا۔ 5 اپریل۔ وہ نرس نے بھی تمہیں ڈاکٹر کہا ہے نا؟ ایئر بتاؤ۔ رانیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ 2029۔ رامین نے سارم کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر ایئر دیکھا۔ 4 سال؟ رامین نے صدمے سے ایئر پڑھا۔ 4 سال 20 دن 12 گھنٹے اور 40 منٹ۔ سارم نے کرب سے ٹائم دہرایا۔ تم نے میری زندگی کے اتنے قیمتی ماہوں سال ضائع کر دیے۔ تم آرام سے سوتی رہی، ایک ایک لمحہ تڑپاؤں میں تمہارے لیے۔ بکواس بند کرو سارم شاہ، اب چلے جاؤ۔ تم نے پہلے بھی میرے خواب نوچے، ایک بار پھر تم نے میرے اور میری بہن کے خواب نوچے۔ رومی، سارم بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے تمہارا خواب پورا کیا ہے۔ میری ڈاکٹر بننے میں، میری جاب کے لیے، حسن بھائی کی جاب، سب کچھ سیٹ ہو گیا۔ یہ سب کچھ سارم بھائی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ رامین تکلیف سے ہنس پڑی۔ میرے خواب نوچنے میں، مجھے پامال کرنے میں، میرے پاپا کو مارنے میں، میرا دل توڑنے میں، وہ جذبات جو میں اپنے لیے ممنوعہ قرار دے چکی تھی، انہیں روندنے میں، میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے میں، اس آوارہ شہریار اور اسد کے ساتھ میرا مذاق اڑانے میں، اور مجھے اس حال میں پہنچانے میں بھی تمہارے سارم بھائی نے پورا کردار ادا کیا ہے۔ میں امی کو دیکھ کر آتی ہوں، کہاں رہ گئی ہیں؟ رانی وہاں سے چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی تھوڑی دیر سارم رامین سے خود بات کرے۔ سارم نے ایک بار پھر رامین کو خود میں بھینچ لیا۔ رامین نے اسے خود سے دور کیا اور غصے سے اسے دیکھا۔ سارم نے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے تشنہ لب رکھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کا عکس واضح تھا۔ اس کے لمس میں محبت اور والہانہ پن واضح تھا۔ I love you so much رومی۔ I hate you سارم۔ I deserve this رومی۔ یہاں سے چلے جاؤ سارم، ورنہ اس بار میں علی انکل کو خود بتا دوں گی۔ میں جا رہا ہوں تاکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ تمہیں مجھے کیا سزا دینی ہے۔ سارم نے کچھ نوٹ رامین پر سے وارے اور باہر نکل گیا۔ رامین کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو ٹوٹ کر گرے۔ رامین کی طبیعت سنبھل رہی تھی۔ اتنی لمبی بیماری کے بعد اس کی ٹانگیں اس کا وزن اٹھانے سے انکاری تھیں۔ جسم میں نکاہت اور کمزوری حد سے زیادہ تھی، اس لیے اس کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ روز فزیو تھراپسٹ آتی اور اس کو ایکسرسائز کرواتی۔ 6 مہینے لگے تھے رامین کو مکمل چلنے کے لیے۔ اس دوران سارم بھی روز آتا تھا۔ رامین کی ساری ناراضگی کے باوجود بھی وہ اس سے ڈھیروں باتیں کرتا، چاہے رامین اسے کوئی جواب نہ دیتی۔ وہ روز رامین کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، لیکن اب صرف فرق اتنا آیا تھا کہ جب سارم آتا تو رامین صرف نظر اٹھا کر اسے دیکھ لیتی۔ سارم کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ رانی اسے چائے پر بھی روک لیتی، اور چائے کے دوران جب سارم اور رانی باتیں کرتے تو رامین ایسا ظاہر کرتی جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ ان کی ہر بات غور سے سنتی ہے۔ رامین کو ایک بار پھر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل بغاوت کر رہا ہے، لیکن اب کی بار وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی۔ وہ اب کی بار اپنے جذبات کو کھلونا نہیں بننے دے گی۔ سارم کے جاتے اس نے فیصلہ کن انداز میں اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا، جو پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔
کیسی ہو رامین بیٹا؟ علی شاہ کے لہجے میں رامین کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ٹھیک ہوں انکل، رامین نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ تو پھر میرا بیٹا جاب کب سے جوائن کر رہا ہے؟ نہیں انکل، میں اب سے یہ جاب کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں بیٹا؟ سالم کی وجہ سے یہ فیصلہ کر رہی ہو تو اس کی طرف سے بے فکر ہو۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ انفیکٹ تم اب اس کے انڈر بھی کام نہیں کرو گی۔ نہیں انکل، میں یہ شہر چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری جاب اسلام آباد میں سیٹل ہو جائے؟ بالکل بیٹا، کیوں نہیں؟ تھینک یو سو مچ انکل۔ آپ پلیز میری جاب اسلام آباد میں سیٹل کروا دیں۔ بیٹا اس معاملے میں آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ، جانے کی تیاری کرو۔ انکل ایک بات اور، پلیز اس بارے میں سارم کو کچھ پتہ نہ چلے۔ بالکل بھی نہیں، بے فکر رہو۔ بیٹا تم نے اپنے اور سارم کے رشتے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ علی شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں انکل، وہ مجھے کبھی ڈائیورس نہیں کرے گا اور میں اب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تو جو جیسا چل رہا ہے چلتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ علی شاہ نے کال منقطع کر دی۔ رانیہ بہت اداس تھی۔ وہ آج ہاسپٹل سے ریزگنیشن دے کر جا رہی تھی۔ ڈاکٹر حمزہ نے اس کا اسلام آباد میں جاب کا انتظام بھی کیا تھا، جہاں اس نے جاتے ہی جوائننگ دینی تھی۔ ڈاکٹر حمزہ نے اپنے احساسات کا اظہار بھی رانیہ سے کیا تھا کہ وہ اسے چاہتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں سے نہ جائے۔ لیکن رانیہ اپنی بہن کی خاطر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ حالانکہ رامین نے اسے کہا تھا کہ وہ یہیں اپنی جاب کنٹینیو رکھے اور وہ اسلام آباد چلی جاتی ہے، وہ ہاسٹل میں رہ لے گی، کسی کو اپنی لائف ڈسٹرب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رانیہ کا کہنا تھا کہ رامین نے اب تک سب کچھ تنہا فیس کیا اور ایک بار پھر اسے تنہا ہی چھوڑ دیا جائے، وہ اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ اس لیے اس نے بھی رامین کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب بچیاں ہی دوسرے شہر جا رہی تھی تو فرح بیگم یہاں رک کر کیا کرتی؟ لیکن رانیہ اپنا دل یہیں ڈاکٹر حمزہ کے پاس چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اگر امین کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ رانیہ کو ساتھ لے جانے کی حامی کبھی نہ بھرتی۔ کیا ہوا؟ آج ڈاکٹر اتنا برہم کیوں ہے؟ شہریار حمزہ کے پیچھے اس کے کمرے میں آیا، جو منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی بھائی، آپ بھی جائیں۔ یار تمہاری بھابھی نے آج اتنا مزے کا کھانا بنایا ہے اور تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ ہاں بھائی آپ جا کر کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ایسے ہی کھا لیں، اور تمہیں بھوک کیوں نہیں ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بھائی وہ کراچی چھوڑ کر جا رہی ہے۔ کون؟ رانیہ خالد۔ میرا دل لے کر وہ خاموشی سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہے، تو میرا بھائی چاہتا ہے کہ اسے روک لیا جائے؟ آف کورس بھائی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بہت ہی قابل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میری محبت بھی ہے، وہ دل پر حکومت کرنا بھی جانتی ہے۔ چلو تمہارا یہ مسئلہ میں ابھی حل کرواتا ہوں۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے موبائل نکالا اور کال ملا لی۔ ہیلو سارم، کیسے ہو؟ سارم نے پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ مجھے چھوڑو، کہاں پہ ہو؟ سائٹ پر جا رہا ہوں۔ تم سائٹ کے چکر لگاتے رہنا، تمہاری زندگی سائٹ سے ہی گزر جائے گی۔ کیا بک رہے ہو؟ سیدھا سیدھا بولو۔ سیدھا سیدھا یہ معاملہ ہے کہ تمہاری بیوی شہر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ کب، کیوں اور کس لیے؟ آج ہی جا رہی ہے، تم سے بچ کر اور تم سے پیچھا چھڑانے کے لیے۔ باقی سوالات کے جوابات وہ خود دے گی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہارے ہم زلف نے۔ حسن نے؟ نہیں یار، میرا بھائی تمہاری کسی گنتی میں نہیں ہے، ایسا تو نہ کرو نا۔ میرا بھائی بھی بہت قابل ڈاکٹر ہے، ہینڈسم بھی ہے، تمہاری سالی کو بہت خوش رکھے گا۔ یار شہریار سیریس ہو جاؤ۔ آئی ایم ریئلی سیریس۔ وہ آج شام کی ٹرین سے اسلام آباد جا رہی ہے۔ ٹرین میں جا رہی ہے؟ دماغ خراب ہے اس کا؟ اتنی لمبی بیماری سے اٹھی ہے اور اتنا لمبا ٹریول کرے گی؟ عقل سے بالکل ہی پیدل ہے۔ سارم شاہ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے کے لیے عقل سے پیدل رامین خالد ہی چلنی چاہیے۔ بولنے میں تو غلطی کر رہا ہے رامین سارم۔ یار آپ دونوں تو اپنی باتوں میں لگ گئے ہو، میری ٹرین نکل جائے گی۔ بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اسے روک لیں گے، آپ تو یہاں یہ سب لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ حمزہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ میرے بھائی، کیونکہ روکنے کا کام اب سارم کا ہے۔ سارم نے روک لیا تو تمہاری گاڑی بھی رک جائے گی۔ بات سن جگر، میرے بھائی کا دل بھی اسی ٹرین میں اسلام آباد جا رہا ہے، جلدی پہنچو اسٹیشن۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ سارم نے گاڑی اسٹیشن کے راستے پر ڈال دی۔ رامین، رانیہ اور فرح بیگم اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے۔ رابعہ حسن اور اپنی 1.5 سالہ بیٹی ہمارا کے ساتھ انہیں اسٹیشن پر چھوڑنے آئی تھی۔ ٹرین تیسرے پلیٹ فارم پر آنی تھی۔ وہ لوگ اپنا سامان اٹھائے تیسرے پلیٹ فارم پر پہنچ چکے تھے۔
ٹرین کے آنے کا انتظار تھا۔ اسٹیشن پر بھانت بھانت کی بولیوں کا شور تھا۔ ان کی ٹرین آنے سے پہلے سائرن دے چکی تھی اور اپنے آنے کا پتہ بھی دے چکی تھی۔ ٹرین کے پلیٹ فارم پر آتے ہی رش بڑھ گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کر ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنا سامان رکھ رہے تھے۔ تینوں بہنوں اور فرح بیگم کی آنکھیں نم تھیں۔ کب سوچا تھا انہوں نے کہ زندگی انہیں اس نہج پر لے آئے گی۔ لوگ بھاگ رہے تھے اور وہ چاروں تھم گئی تھیں اور ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہی تھیں۔ رامین کا دل بھی یہاں سے جانے کا نہیں کہہ رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ اسے یہاں سے جانا تھا۔ اگر وہ یہاں رہتی تو سارم اسے چین سے نہ رہنے دیتا۔ پھولے پھولے گالوں والی 2 پونیوں کو باندھے 1.5 سالہ امارا بہت خوبصورت بچی تھی۔ وہ آنکھیں مٹکا مٹکا کر رامین کو دیکھ رہی تھی۔ رامین نے جھک کر اس بچی کے پھولے گالوں پر پیار کیا۔ امارا بھی ماں، نانی اور خالہ کو آنسو بہاتے دیکھ کر بے چین تھی۔ سارم کو ان کی سیٹ اور ڈبہ نمبر نہیں پتہ تھا، لیکن تیسرے پلیٹ فارم پر آتے ہی اسے دور سے ہی حسن نظر آ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ شہریار اور حمزہ بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ رامین کی جیسے ہی نظر سارم پر اٹھی تو اس نے پلٹ کر رانیہ کو دیکھا۔ تم نے بتایا ہے؟ نہیں رامین، ٹرسٹ می۔ رومی پلیز مت جاؤ، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ سارم، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پلیز رومی، ایسے مت کہو، میری بات ایک بار سن لو۔ رامین پلیز ایک بار تو ان کی سن لو۔ رانی نے رامین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اصرار کیا۔ رامین خاموش ہو گئی، جیسے بات کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ پلیز مت جاؤ، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیوں، تمہارا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا؟ رامین نے سارم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون سا انتقام؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تاکہ تم مجھے یہاں سے جانے کی سزا دے سکو۔ نہیں، تاکہ میں اپنے دل کو قرار دے سکوں۔ سارم شاہ، میں تم سے ڈائیورس کا مطالبہ نہیں کروں گی، تاکہ تمہاری نام نہاد ایگو ہرٹ نہ ہو۔ تم یہاں سے جاتے ہوئے 4 دل توڑ رہی ہو۔ رانی حمزہ سے محبت کرتی ہے۔ تم نے آج تک رانی کی کوئی خواہش ادھوری نہیں چھوڑی، تو آج ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ رامین نے بے یقینی سے رانی کی طرف دیکھا۔ رانیہ نے بوکھلا کر سارم کو، پھر حمزہ کی طرف دیکھا، جس نے اسے آنکھ ونک کی۔ میں نے تو ڈاکٹر حمزہ کو کبھی نہیں بتایا، تو انہیں کیسے پتہ چلا؟ رانیہ نے حیرت سے سوچا۔ رامین نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ آج بھی رانی کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ میں اور تم، ہمارے دلوں کا کیا؟ میں اور تم بھی تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تم اپنی بات کرو سارم، میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ آنکھیں خاموشی سے آنسو سے بھرنے لگیں۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو اب تک پینڈنٹ کیوں نہیں اتارا؟ کمینہ پینڈنٹ نظر آ بھی گیا۔ رامین نے گھور کر دیکھا۔ سارم تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں بھی تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں سارم، مجھے دیکھ کر تمہاری ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور غصہ ختم نہیں ہوتا۔ میں اپنی ذات کو مزید پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں ایک اور موقع نہیں دے سکتی کہ تم اس آوارہ شہریار کے پاس بیٹھ کر پھر سے میرا مذاق بناؤ۔ میں آوارہ نہیں ہوں، میں تو بیوی بچوں والا شریف انسان ہوں۔ آوارہ یہ ہے، اس کو زنجیریں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پلیز رومی مت جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ سارم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سارم پلیز مجھے جانے دو، رامین نے بہتی آنکھوں سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں رکی تو یہ ٹرین پہلے مجھے کچلے گی اور پھر تمہارا اسلام آباد کا سفر شروع ہوگا۔ رامین کے دل کو ہاتھ پڑا۔ پھر تم کہو گے یہ انتقام تھا۔ تم 2 تھپڑ اور لگا دینا۔ نہیں، پھر میں تم سے انتقام لوں گی۔ رامین نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، پر پلیز مت جاؤ، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ رامین نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ سارم نے اسے ساتھ لگایا۔ پورا اسٹیشن تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، ہر کام دھونس سے کرتے ہو۔ میری ٹھٹائی کو تم مان جو لیتی ہو۔ سارم نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ رامین ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ آنٹی، میں آج آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ ایسے نہیں، آپ گھر آئیں، حسن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم گھر آ کر رشتہ لے کر جائیں گے۔ شہریار بھی ایکسائٹڈ ہوا۔ جی نہیں، میں اسے ابھی رخصت کروا رہا ہوں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ اچانک پلٹ جائے گی۔ فارمیلٹی ایونٹ اس ویکنڈ پر ہوگا۔ سارم نے رامین کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ او یار، جا کہاں رہا ہے؟ شہریار بھی اس کے پیچھے تھا۔ پہلے ہم سائٹ سے آئیں گے، پھر گھر۔ سارم نے رامین کو آنکھ ونک کی۔ سدھر جاؤ، رامین نے اس کے کندھے پر مارا۔
اور سبھی ہنس دیے۔ رانیہ اور رابعہ اسٹیج پر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ بات سنو، دودھ پلائی مجھ سے لے لینا، ابھی اپنی رخصتی کی ڈیٹ فائنل کرواؤ۔ شہریار کی سرگوشی بھی اتنی واضح تھی کہ اسٹیج پر موجود سب نے سنا اور سب ہنسنے لگے۔ حمزہ تو تمہارا ہی ہے، رانی دودھ پلائی مانگو۔ سب کے چہرے خوشی سے ٹمٹما رہے تھے، لیکن ان سب سے زیادہ خوشی صارم کی آنکھوں میں تھی۔ صارم بھائی، مجھے رامین کی خوشی چاہیے، آپ وعدہ کریں اسے ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ رانی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے پھر سے میرے لیے مانگ لیا، اپنے لیے کچھ مانگو۔ یہ میرے لیے ہی ہے، اس وعدے کو توڑیے گا مت ورنہ ہماری ناراضگی کنفرم ہے۔ صارم نے مسکراتے ہوئے 2 کیسز ان کی طرف بڑھائے جن میں رنگز تھیں۔ رومی اپنی رانی بہت جذباتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ یہ اپنے لیے بھانجا مانگتی تو میرا بھی فائدہ ہوتا، صارم نے شرارت سے کہا۔ رامین نے صارم کو گھور کر دیکھا۔ کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ یار صارم بھائی، ہمارے بارے میں بھی سوچیں، ہم کب تک بند کر کھلے رہیں گے؟ حمزہ نے دہائی دی، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، چاہو تو ابھی اسٹیج پر بیٹھو، رخصتی لے لو۔ بالکل نہیں حمزہ، صارم بھائی خود آپ لوگوں نے کتنی شاپنگ کی ہے اور ہمیں ایسے ہی چلتا کریں گے؟ ہم بھی پہلے خوب ساری شاپنگ کریں گے پھر شادی، رانی نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، حمزہ تمہاری دلہن تو تیار بیٹھی ہے، کل سے شاپنگ شروع کرو، اگلے مہینے تم لوگوں کی دھوم دھام سے شادی ہوگی، شہریار نے فائنل کیا۔ حمزہ نے رانیہ کو محبت سے دیکھا، ہر طرف ان کی خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ 2 سال بعد آج رانیہ کے بیٹے طلحہ کی پہلی سالگرہ تھی۔ سبھی رشتہ دار مدعو تھے۔ پورا گھر بلو بلون سے سجایا گیا تھا۔ رامین نے شرارتی سے طلحہ کو دیکھتے ہی اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے چٹا چٹ پیار کرنے لگی۔ صارم، اسے دیکھو، یہ پورا اپنی مما جیسا ہے، شرارتی سا۔ صارم اس کی طلحہ کے لیے وارحانہ محبت کو عقیدت سے دیکھ رہا تھا۔ صارم نے اس کی ہر خوشی، ہر سکھ کا خیال رکھا تھا، لیکن ایک چیز جو اس کے بس میں نہیں تھی وہ اولاد کا سکھ تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کافی ٹائم کوما میں رہنے کی وجہ سے اس کی انر باڈی کافی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے یہ سب ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ صارم رامین کی اس طرف کو بہت دکھ سے دیکھتا تھا اور اس کی دعاؤں میں مزید شدت آ جاتی۔ صارم نے جھک کر رامین کی باہوں میں پکڑے طلحہ کو پیار کیا۔ صارم کی خوشبو رامین کو ڈسٹرب کرنے لگی۔ طلحہ کے ساتھ ساتھ اس کی خالہ بھی بہت پیاری ہیں۔ صارم نے رامین کو اپنے حصار میں لیا۔ کیمرے کی آنکھ نے ان کی یہ پکچر کیپچر کر لی۔ اس کی آنکھیں اپنے پاپا پر گئی ہیں۔ صارم نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ صارم نے جھک کر اس کو پیار کیا۔ رامین نے مسکراتے ہوئے سر صارم کے کندھے پر ٹکا دیا۔ بہت دھوم دھام سے اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا گیا۔ علی شاہ نے رامین کے لیے نیا آفس بنوایا تھا، لیکن صارم اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا اور اس کا ٹیبل اپنے آفس میں ہی رکھوایا تھا۔ دونوں کی زندگی بہت خوشحال گزر رہی تھی۔ وہ ابھی آفس سے واپس آئے تھے۔ رامین روز کی طرح صارم کی ٹائی کی نوٹ کھولنے لگی۔ وہ صارم کا ہر کام خود کرتی تھی۔ صارم اس کی کمر میں بازو حائل کیے اس پر جھکا۔ صارم، باز آؤ۔ کیوں؟ میں اپنی زندگی کے ساتھ ہوں۔ تب ہی اچانک رامین اس کا حصار توڑ کر واش روم بھاگی۔ صارم فکر مند ہوا۔ واش روم سے رامین کی وامٹنگ کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رومی، آر یو اوکے؟ صارم پریشانی سے پوچھنے لگا۔ دل گھبرا رہا ہے، رامین نے چہرہ ٹاول سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ کب سے؟ کافی دیر سے، اور یہ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ چھوٹا صارم آ رہا ہے۔ بی سیریس صارم، رامین کا دل دھڑکا۔ سیریس ہو یار، چلو ڈاکٹر کے پاس۔ صارم بہت ایکسائٹڈ تھا۔ رامین نے اس نیوز کے سچ ہونے کی اور صارم کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ وہ لوگ حمزہ کے ہاسپٹل گئے تھے۔ وہاں رامین کے فوراً ٹیسٹ ہوئے اور اس خبر کی تصدیق ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حمزہ اور رانی نے انہیں ہاسپٹل میں ہی کھانے پر روک لیا۔ گھر آتے ہی علی شاہ اور سمینہ شاہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سمینہ شاہ نے صدقے کے بکرے دیے۔ 3 سال بعد رامین ٹرے میں 2 گلاس اسٹرابری شیک کے رکھے لان میں آئی۔ سائم بیٹا، شیک بریک۔ رامین نے لان ٹیبل پر ٹرے رکھی اور اپنے لاڈلے کو بلایا۔ سائم بال وہیں پھینک کر ماں کے پاس آیا۔ صارم بھی مسکراتے ہوئے ان ماں بیٹے کے پاس چلا آیا۔ رامین نے مسکراتے ہوئے اپنے دوپٹے سے اس کا پسینہ صاف کیا اور پیار کیا۔ صارم شیک اٹھا کر ماں بیٹے کا پیار ملاحظہ کرنے لگا۔ رامین اسے گود میں بٹھائے شیک پلا رہی تھی۔
ڈیڈ اب میں ہی جیتوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں شیک پی رہا ہوں اور میں سٹرونگ ہو گیا ہوں۔ سائم شیک پی کر دوڑ گیا۔ کیا سارم، تم ایک بچے کو ہرا رہے ہو؟ میں اسے اس لیے ہراتا ہوں تاکہ اسے جیتنا آئے۔ رامین گلاس اکٹھے کرتے ہوئے اٹھی۔ میں نے نوٹس کیا ہے کہ تم سائم سے زیادہ محبت کرتی ہو، مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور میں تم سے کرتا ہوں۔ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بٹھا لیا۔ رامین نے مصنوعی گھوری سے اس کو نوازا۔ میں تمہارا پسینہ صاف کروں گی تو مجھے تم سے بھی محبت ہے۔ رامین نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا اور سارم کے روبرو آ کر اس کے ماتھے پر آیا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ نہیں، تم نے سائم کو پیار بھی کیا ہے۔ رامین جانے لگے جب سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سائم خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے۔ بالکل بھی نہیں، سائم کے پاس تم ہو، میں ہوں، اس کے دادا دادو نانو ہیں، اس کی امارا آپی ہیں، طلحہ بھائی ہیں۔ سائم وانیا کو مس کر رہا ہے۔ کون وانیا؟ رامین حیران ہوئی۔ ہماری کیوٹ سی چھوٹی سی رامین، اچھا نام ہے نا؟ سارم نے محبت سے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ بالکل، سارم نے اپنی فیملی کے لیے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے تو غلط ہو سکتا ہے۔ رامین نے اس کے کندھے سے شرٹ کی نادیدہ سلوٹیں نکالتے ہوئے کہا۔ سارم اسے مسکراتے ہوئے ساتھ لگا گیا۔ آئی لو یو وائفی۔ آئی لو یو ٹو سارم۔ آئی لو یو ٹو مما۔ سائم رامین کی ٹانگوں سے آ کر لپٹ گیا۔ رامین نے ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ سارے رومانس کا بیڑا غرق کر دیا ہے تمہارے بیٹے نے۔ رامین ہنستے ہوئے سارم کو دیکھنے لگے، جو افسوس سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آئی لو بوتھ آف یو۔ رامین نے سائم کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔ مما، ڈیڈ کو بھی کرے نا۔ سائم نے اس کی گردن کے گرد بازو رکھے۔ سائم، مما مجھے پیار بعد میں کریں گی۔ سارم نے رامین کے گرد باہیں حمائل کی۔ رامین گھور کر رہ گئی۔ آئی لو مائی ہول ورلڈ۔ سارم نے رامین کے سر پر اور سائم کے گال پر بوسہ دیا۔ سارم اپنی اس چھوٹی سی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ بس اسے اب اس فیملی میں وانیا کا اضافہ چاہیے تھا۔